السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تو خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور، میں ہوں محمد سہیل، اور میں ہوں ظفر اقبال۔ اور آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے دی بلوچستان کویسچن شہری بلوچستان ایشو بائی سید مزمل آفیشیل۔ تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ جدید دور میں کسی بھی موضوع کے اوپر انسائٹ فلی بات کرنا یا گہرائی سے تجزیہ کرنا ممکن نہیں رہا، کیونکہ ہر ایشو کی عمر ہوتی ہے 3 سے 4 دن، کیونکہ ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے، اس میں ہر کوئی کود جاتا ہے۔ کسی نے کوئی سیاسی تاریخ پڑھی ہے، نہیں پڑھی، یا پھر وہ پولیٹکس کے بارے میں ویٹرن ہے یا نہیں ہے، یا اس کی فیلڈ ہے یا نہیں ہے، وہ اتنے ہی وثوق سے رائے دیتا ہے جتنا کہ کوئی پولیٹیکل سائنٹسٹ یا کوئی اور دے رہا ہو۔ اسی طرح جس طرح میں اوپن ہارٹ سرجری کرنے چلا جاؤں کسی ڈاکٹر کی جگہ پہ، تو 3 سے 4 دن ایشو چلتا ہے، جس طرح سے کراچی کے اندر چلا کہ وہاں پر بلاسٹ ہوتا ہے کنفوشین انسٹیٹیوٹ کے باہر، اور وہاں پر 3 چائنیز پروفیسرز جو ٹیچرز تھے ان کی جان جاتی ہے، اور ایک انوسنٹ ڈرائیور ان کی جان بھی جاتی ہے۔ ان چاروں انوسنٹ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، اور مارتا کون ہے؟ ایک خاتون جو کہ سوسائڈ اٹیک میں اپنے آپ کو اڑا لیتی ہے، جو کہ ایک پریویلیج بیک گراؤنڈ سے تھی۔ اس کی پوری فیملی جو تھی وہ بڑے بڑے عہدوں پر کام کر رہی تھی سرکار میں بلوچستان کے اندر، وہ خود بھی ایم فل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، اور اچھی خاصی پڑھی لکھی خاتون تھی، اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ اس ایشو پہ 3 دن بات ہوئی، اور اس کے بعد میں مسجد نبوی کے اندر واقعہ ہوا جہاں سیاستدانوں کے خلاف نعرے بازی ہوئی، اور قوم سب بھول گئی اور آگے بڑھ گئے، اور اس ایشو کے بارے میں بھی بھول جائیں گے ایک آدھ دن کے بعد، کیونکہ بھیڑ چال ہی یہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا ذرا ریوائیو کر لیں اس کو۔ بلوچستان کے بارے میں پاکستان کی عوام کی اویئرنیس کتنی ہے، یہ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آپ کو ایک عام بلوچ کو پکارنا اور ایڈریس کرنا بھی نہیں آتا۔ آپ بلوچی کہہ کے بلاتے ہیں اس کو، جبکہ اس کو بلوچ کہتے ہیں۔ وہ بلوچی کہنے کو مائنڈ کرتا ہے، آپ کو یہ تک نہیں پتا کہ ان کو مخاطب کیسے کرنا ہے۔ نمبر 2، اس وقت اس ویڈیو کو سٹاپ کر کے اپنے آس پاس کوئی بھی انسان ہے، اگر آپ کے بلوچستان سے باہر آپ رہتے ہیں، تو ان سے پوچھئے بلوچستان کے صوبے کے 5 شہروں کے نام بتائے۔ 99% فیل ہو جائیں گے، نہیں بتا پائیں گے۔ یہ لیول آف اویئرنیس ہے۔ اس واقعے کے ہونے کے بعد مجھے اتنے میسج آتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا بلوچستان کا، کیوں یہ لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں، وہاں چل کیا رہا ہے، پلیز ہمیں بتائیے۔ تکلیف ہوتی ہے سن کر کہ ایک پورے پاکستان کے سب سے بڑے ان ٹرمز آف لینڈ جو صوبہ ہے، اس کی ساری سیاسی تاریخ سے ہی آپ کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکیں، کیونکہ گفتگو کرنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ یہ ان موضوعات میں سے ایک ہے جس کے بارے میں مجھے روکا گیا بہت سے لوگوں کی طرف سے، دوستوں، صحافیوں اور لوگ بھی ہوں، کہ اس پہ بات کرنے کا مطلب ہے اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کرنا۔ لیکن کیا کریں، ایک کانشنس بھی تو اندر موجود ہے نا، جو مجبور کرتی ہے انسان کو۔ تو بات یہ کرنی ہے کہ اس ایشو پہ تو ہم جائیں گے، لیکن اس پہ 2 ریئیکشن آتے ہیں ہمیشہ سے۔ ایک یہ آتا ہے کہ اس طرح کا واقعہ رونما ہوا ہے کہ کسی نے اپنے آپ کو اڑا لیا ہے، انوسنٹ لوگ مرے ہیں، اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ میں مذمت کرتا ہوں اس کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ناحق ہے کہ ایک ایسے لوگ جو تعلیم دینے کے لیے یہاں پر آئے تھے، ان کو ایک سیاسی جنگ کا نشانہ بنا دیا جائے۔ تو اس کی مذمت بالکل کرنی چاہیے۔ وہ انوسنٹ تھے، کوئی قصور نہیں تھا ان چائنیز ٹیچرز کا، نہ وہ کمیونسٹ پارٹی کے ممبرز ہیں، نہ ہی وہ کسی فرنٹ لائن پیراملٹری فورس کے ممبر ہیں جن کے خلاف آپ اٹیک کریں گے۔ لیکن ریئیکشن یہ آتا ہے کہ آپ صرف اس کی مذمت کر کے سو جاتے ہیں اور سیاسی تاریخ نہیں پڑھتے، اور کس نے ہتھیار اٹھانے کی نیچ پر پہنچایا اس کی بات نہیں کرتے، کیونکہ اس کے لیے بہت سوچنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے بیرونی ایجنٹ ہیں، باہر سے پیسے لے کے کھاتے ہیں اور علیحدگی چاہتے ہیں، اور اسی لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ان سب کو کرش کر دو، بلوچستان ٹھیک ہو جائے گا۔ دونوں اپینینز کے میں خلاف ہوں۔ آج ہم نے درمیان کی بات کرنی ہے۔ تو وہ بات اس طرح سے ہے کہ سیاسی تاریخ میں جانا پڑے گا، اور پھر اس موضوع کے اوپر آتے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ 5 آپریشنز ہو چکے ہیں بلوچستان میں، اس وقت 5واں آپریشن چل رہا ہے۔ پہلا آپریشن 1948 میں سٹارٹ ہو گیا، جب جناح صاحب کے آرڈر کے اوپر فورسز موو کیں، اور وہاں جا کے انہوں نے ریبل فورسز کو کرش کرنا شروع کیا، کیونکہ ایکسیشن اتنی کنسنٹ سے نہیں ہو پا رہی تھی، اسی لیے تو ایکسیشن ڈاکیومنٹ پہ سائن کروائے گئے، اور اس کے بعد سے انسرجنسی کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرا آپریشن 1958 میں ہوتا ہے، جب خان آف کلات کو اریسٹ کر لیتے ہیں آپ لوگ، جس کے بعد سے وہاں پر ایک اشتعال کی لہر بڑھتی ہے کہ ہمارے لیڈران کو کیوں اریسٹ کیا جا رہا ہے اسلام آباد کی طرف سے۔ اس کے بعد میں 1962 میں ایک اور آپریشن ہوتا ہے، 1 سال تک چلتا ہے، اور سب سے خونی آپریشن ٹو یور سرپرائز
کس نے کیا؟ بھٹو صاحب نے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جو کہ انلائٹنڈ ویلیوز کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جو کہ لیفٹ کے سیاستدان مانے جاتے تھے. انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی بلوچستان کے اندر، اس کو ڈیزالو کر دیا، اس کی اسمبلی کو توڑ دیا اور وہاں پر آپریشن کال کر دیا، جس کے بعد گوریلا وار شروع ہو گئی. اور اس گوریلا وار کے اندر 33,000 پاکستانی فوجیوں کی جانیں گئیں، ٹھیک ہے، اور 5,500 بلوچ فائٹرز کی جانیں گئیں اس بلڈی کانفلکٹ کے اندر جو بھٹو صاحب نے کال کیا. کیونکہ بھٹو صاحب نے بالکل ایک فاشسٹ سٹانس لیا ہوا تھا کہ جو بھی حکومت کے خلاف جائے گا مار دو، جلا دو اس کو. اس سے پہلے آپ نے 1 یونٹ بنایا، آپ نے بلوچستان کی شناخت خراب کرنے کی کوشش کی، کیونکہ 1 یونٹ بنانے سے کیا ہوا کہ پاکستان کے تمام صوبے ایک طرف آ گئے اور ان کی جو انفرادی حیثیت ہے اور انفرادی ریکگنیشن ہے وہ ساری کو مٹا دیا آپ نے، جس کے بعد سے وہاں پر آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں، جس کو کرش کرنے کے لیے بھٹو صاحب نے اس طرح کے اقدامات اٹھائے. اور بھی ملٹری گورنمنٹس نے جب رول آیا ان کا اور جب ڈکٹیٹرز کی حکومتیں آئیں انہوں نے بھی یہی کیا. تو 73 کے آپریشن کے بعد سے 2000 کے بعد آپریشن شروع ہوتا ہے، جب بگٹی صاحب کو مشرف صاحب اپنے طاقت کے نشے کے اندر چور ہو کے مروا دیتے ہیں اور پہاڑوں پہ جو ہے نا اٹیکس کیے جاتے ہیں، جس کے بعد ان کی لاش، اس کا جو تابوت ہے اس کو تالے لگائے گئے تھے، لاکڈ تھی. شاید دنیا میں ایسی کوئی مثال نہ ہو کہ لاک کر کے ایک تابوت کو دفنایا جائے، کوئی لاش اٹھا کے لے نہ جائے. یہ حالات تھے، جس کے بعد سے 2000 کے بعد انسرجنسی کا ایک دوبارہ سے فریش ویو اٹھتا ہے، جس کو کرش کرنے کے لیے آج تک پاکستانی جو فورسز ہیں وہ وہاں پر آپریشن کر رہی ہیں. اور اس سال ایز وی اسپیک، ایز یو واچ دس ویڈیو، 17 حملے اس سال ہو چکے ہیں، جس میں 51 لوگ اپنی جانیں دے چکے ہیں. 51 پیپل ہیو ڈائیڈ ان 2022. یہ حالات ہیں ملٹری آپریشنز کے. پھر ایک بات یہ کہ بلوچستان کو صوبہ بنانے میں بھی آپ کو 23 سال لگ گئے، کیونکہ 1970 میں جا کے آپ اس کو ایک پروونس کے طور پہ ریکگنائز کرتے ہیں، اس سے پہلے وہ بھی ریکگنائز نہیں کر رہے تھے آپ لوگ. تو 23 سال لگے بلوچستان کو ایک صوبے کی حیثیت حاصل کرنے میں. اس کے بعد میں ریسورسز کے اوپر آ جائیں کہ ریسورسز وہاں پر کتنے بڑے ہیں. یہ اسی طرح کہ جس زمین کے اوپر میں بیٹھا ہوں اس کے نیچے سونا، کوئلہ، تیل، گیس بہہ رہے ہوں، وافر مقدار میں موجود ہوں، اور اس زمین سے اوپر میرے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو. یہ پلائٹ ہے. تو ریسورسز کی اگر ہم بات کریں تو 3 بڑے منصوبے جو وہاں پر موجود ہیں، ریکوڈک، سینڈک اور ڈودر جو ہے، اس سے پاکستانی حکومت نے بلینز آف ڈالرز کمائے ہیں. صرف سینڈک منصوبے سے $2 ارب اب تک حکومت پاکستان کما چکی ہے. اور آغاز حقوق بلوچستان کا جو پیکج تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے جو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، اس کے تحت ہونا یہ تھا کہ سینڈک منصوبے کو بلوچستان کو کنورٹ کیا جانا تھا، جو آج تک اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تھر کول کی، تو تھر کول کی جو کیپیسٹی ہے انرجی جنریشن کی، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ ہے جتنی مڈل ایسٹ میں پورا تیل پڑا ہوا ہے اس کے برابر انرجی اس سے پروڈیوس ہو سکتی ہے، لیکن ایکسپلائٹیشن اس کی نہیں ہو پائی. اس کے علاوہ آپ سب کے گھروں میں جو گیس آتی ہے اس کو سوئی گیس کہتے ہیں. شاید دنیا کا واحد ملک ہو جہاں نیچرل گیس کا نام کسی جگہ کے نام سے منسوب ہے، اور سوئی جو بلوچستان کا علاقہ ہے وہاں پر گیس نہیں ملتی. میرے اور آپ کے گھر میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں یا حیدرآباد میں ہر جگہ گیس آتی ہے، لیکن جہاں سے نکل رہی ہے وہاں کے لوگوں پر اس گیس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی ریسورسز کی بات. اب اس سارے ریسورسز کے بعد ایک عام بلوچ جو ہے اس کو کیا مل رہا ہے، ذرا یہ سن لیجئے اور پھر اندازہ لگائیے کہ یہ جو موومنٹس چلتی ہیں یہ کیوں ایک لحاظ سے پاپولرائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایک عام بلوچ اسٹوڈنٹ کے ذہن کے اندر یا ایک پڑھے لکھے تربیت یافتہ نوجوان کے ذہن کے اندر. تو بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ، یعنی کہ بچوں کی جو پیدائش کے وقت ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ بلوچستان کے اندر ہے. بلوچستان وہ صوبہ ہے جہاں پر 85%، اٹس این الارمنگ فگر، لسن اگین، 85% لوگوں کا ایکسیس نہیں ہے کلین ڈرنکنگ واٹر کو. 85% بلوچ لوگ صاف ستھرا پانی نہیں پی سکتے کیونکہ اویلیبل نہیں ہے. صرف 15% لوگ بلوچستان میں وہ پانی پی رہے ہیں جو انسانوں کو پینا چاہیے، باقی جو پی رہے ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اندازہ لگائیے کہ آپ نے اتنی میگنیفیسنٹ ویلتھ جس صوبے میں موجود ہے وہاں کے عوام کو کیا دی ہے. آگے بڑھیں. یونیسیف کے مطابق 60 سے 70%، 60 to 70% بلوچستان کے جو اسکول گوئنگ چلڈرن کی جو ایج ہے
جن بچوں کو اسکولوں میں ہونا چاہیے تھا 70% بچے گلیوں میں ہیں، اسکولوں میں نہیں ہیں، صرف 30% تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 47% بچے بلوچستان کے اندر سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، یعنی کہ ان کا جسم جو ہے وہ توانائی حاصل نہیں کر پاتا، قد چھوٹے رہ جاتے ہیں اور نشوونما نہیں ہوتی جسم کی، کیونکہ خوراک میسر نہیں ہے۔ پریگننسی میں خواتین کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ایک ابلا ہوا انڈا نہیں ہے جس سے ان کی جو آف سپرنگ ہوتی ہے وہ مکمل طریقے سے جسمانی طور پر ہیلدی ہو، یہ پاسبل نہیں ہے وہاں پر۔ اس کے علاوہ پاکستان کا وہ صوبہ جہاں سب سے کم اسپتال ہیں اس کا نام بھی بلوچستان ہے، صرف 134 ہاسپٹلز ہیں، اونلی 134۔ اس کے علاوہ جو سول سرونٹس بلوچستان میں موجود ہیں، سرکاری ملازمین، ان کی اکثریت بھی بلوچستان کے لوگوں پر مشتمل نہیں ہے، وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، جس سے گریونس بڑھتی ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو بلوچستان کا چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے مسنگ پرسنس کا ایشو، جو کہ بلوچستان کی جو تنظیم ہے VBMP، وائس آف بلوچ مسنگ پرسنس، ان کے مطابق 6000 لوگ اب بھی مسنگ ہیں۔ کہاں پر ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی عدالت میں ان کو پیش نہیں کیا جاتا، نہ ان کا ٹرائل کرنے کے لیے کسی کورٹ سے رجوع کیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان کے قانون کے مطابق جس کو بھی آپ اریسٹ کریں اس سے پہلے ایک پروسیس فالو کرنا پڑتا ہے، عدالت میں پیش کرتے ہیں کٹہرے کے اندر ان کو، اور پھر ان کے ٹرائل کا آغاز ہوتا ہے۔ قانونی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں، آرٹیکل 10 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کو بھی اس طرح سے غائب نہیں کر سکتے وداؤٹ ڈیو پروسیس، جو کہ آئین شکنی بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند مہینوں میں گوادر کے اندر تحریک چلی مولانا ہدایت الرحمان کی قیادت کے اندر، جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹرالر کے ذریعے جو مچھلی کا شکار کرتے ہیں یہاں پر وہ سب نکال کے لے جاتے ہیں اور عام مچھیرا مر جاتا ہے۔ تو گوادر کی تصویریں آپ اور میں تو دیکھتے ہیں جہاں پر میگنیفیسنٹ سٹیڈیمز بنے ہوئے ہیں خوبصورت قسم کے، اور بیچز دکھائے جا رہے ہیں، چند بلاگرز وہاں جا کے بیچ پہ نہا رہے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ عام بلوچ کیا سوچ رہا ہے اس بارے میں، اس کی رائے اہم نہیں ہے، جو ہم سوچتے ہیں وہی اہم ہے صرف۔ تو یہ وہ تمام ایشوز ہیں۔ اب آپ لوگ اندازہ لگائیے کہ اتنی ویلتھ ایک صوبے کے اندر موجود ہو، اتنے ریسورسز ایک صوبے کے اندر موجود ہوں، اور وہاں پر ایک عام انسان کی زندگی کے اتنے برے حالات ہوں، کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے؟ یہ اشارہ کس جانب کرتا ہے کہ کیا ہم فیل ہوئے ہیں یا بلوچ فیل ہوا ہے؟ کیا ہم نے جو ہے وہ ان کو مجبور نہیں کیا ہتھیار اٹھانے پر؟ اس کا جواب جو ہے وہ سید مزمل صاحب، ویڈیو تو ان کی بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے، اور بلوچستان کے اوپر جو ہے نا وہ کیوں ان لوگوں کو، یا مطلب کیوں نوبت اس حد تک آ گئی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بندے یا انسان یا مرد اور نوجوان تو علیحدہ رہ گئے، اب جو ہے نا وہ عورتیں بھی جو ہے نا اس حد تک یا اس مینٹلی لیول تک پہنچ گئی ہیں کہ ان کو بھی جو ہے نا وہ اب سینے کے ساتھ یا اپنے پیٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ بمب باندھنے پڑ گئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت زیادہ جو ہے نا، جس دن سے یہ واقعہ ہوا اس دن سے ہی ہم یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے۔ اس کا نقصان جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہونا ہے، بہت زیادہ اس کا نقصان ہونا۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر جب عورتیں اس معاملے میں پڑ گئی نا تو پھر روکنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جانا ہے، کیونکہ یہ نوبت اب جو اس فیملی کے اوپر آئی ہے نا، اللہ کرے اس کی ریزن کبھی نہ کبھی ہمیں ضرور اس ملے کہ یہ اس نوبت تک کیوں پہنچی ہے وہ لڑکی جس کے پاس بچے بھی ہیں، وہ ایک خوشحال فیملی سے اس کا تعلق بھی ہے، اور اس کا ہسبینڈ جو ہے نا وہ بھی ایک اچھی پوسٹ پہ ہے، اس کے باقی جو آباء و اجداد ہیں وہ بھی ایک اچھی پوسٹوں پہ ہیں، ہو کے رہ رہے ہیں، تو اس کے باوجود اس کے اوپر یا اس کو کس چیز کا دباؤ آیا ہے، یا جو کیا چیز اس کو اس معاشرے میں نہیں ملی، یا کس چیز کی اس کی جو ہے نا وہ خواہش تھی جو اس کو نہیں مل سکی، جس کی وجہ سے اس نے اپنی جان جو ہے نا وہ دینے کو ترجیح دی ہے، اور جان بھی ایسے نہیں دی، اور جان بھی اس طرح دی ہے کہ جس میں ہر چیز جو ہے نا وہ اس نے ہلا کے رکھ دی ہے کہ ایک باہر کے لوگ جو ہے نا وہ ادھر ایز اے پروفیسر ٹیچر جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، اور ٹیچر جو ہے نا ان کی جو ہے نا ان کو ایک جو ہے نا وہ بلاسٹ کے تھرو جو ہے نا اڑا دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ افسوس والا جو ہے نا وہ ہے۔ 3-4 دن اس واقعے کو ہو گئے نا۔ پہلے تو آپ نے دیکھا جب دھماکہ ہوا تھا، چائنیز جو ادھر مطلب کہ دھماکے میں وہ بس وین میں
ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو سب نے، میڈیا نے بھی اچھالا معاملہ، سب نے اچھالا بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کوئی انہوں نے CCTV کے جو بھی انہوں نے وہ ویڈیو بھی دکھائیں، کل بھی دکھا رہے تھے، لیکن بس اب معاملہ تھم چکا ہے. انہوں نے کوئی ایسا نہ تو اس کی بیک گراؤنڈ دیکھا کہ کیا اس کو ریزن تھا، کیوں اس نے یہ دھماکہ کیا، کیوں اس نے یہ قدم اٹھایا، کہاں سے وہ آئی ہے، کیا وہ چاہتے ہیں، کیا ان کا مطالبہ ہے. بالکل یہ بس تو کوئی دیکھتا ہی نہیں 2-3 بھائی. دن ایسے جیسے ٹرینڈ نہیں چلتا ایسے ٹرینڈ میں آتا اور پھر بھائی بس ٹرینڈ سے ہٹ جاتا، کوئی نام و نشان ہی نہیں رہتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو کئی رہا. ایسے کیس دب گیا نا. آپ وہ یہی سید مزمل صاحب بتا رہے ہیں کہ اتنے بندے بھائی غائب ہو گئے اور ان کا پتہ ہی نہیں وہ آج تک بندے گئے کدھر ہیں. اب کیا وہ بیچارے کریں کیا؟ اب دیکھا کہ انہوں نے ایک چائنا کا ایسا علاقہ بتایا کہ جہاں پر کم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور وہاں پر بھی ایسے بھائی مسئلے ہوتے ہیں. یہی نہ کہ اب اتنے ادھر معدنیات ہے پھر بھی کام نہیں. وہ یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ پراپر جو ہے نا وہ تقسیم نہیں ہو رہا، جو بھی بجٹ ہے یا جو بھی ایک ملک کا حساب کتاب ہے جس میں بلوچستان کو جو ہے نا وہ بہت پیچھے رکھا گیا ہے. لیکن یہ کہ وہ کس طرح رکھا گیا ہے کہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا اس بارے میں کہ ادھر سے جو ہے نا وہ جو بھی ان کا حصہ ہے ان کو ملتا پورا ہے. لیکن یہ کہ آگے وہاں پہ ایک سرداری سسٹم ہے، وہ آگے جو ہے نا ان کی ڈیوائڈ جو ہے نا وہ ایک پراپر طریقے سے نہیں کرتے جس طرح جو ہے نا وہ کرنی چاہیے. تو رہی بات دوسری کہ معدنیات کی، تو ظاہری بات ہے وہاں پہ جو جس طرح وہ سید مزمل صاحب جو ہے نا وہ صرف گیس کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں سے گیس نکل رہی ہے تو وہ پورے پاکستان میں سپلائی ہو رہی ہے، تو اس کا ہی جو ہے نا وہ بینیفٹ ان کو نہیں مل رہا، صاف پانی پینے کو نہیں مل رہا. بہت ساری پہلے ایک تنظیم تھی اس نے سٹارٹ کیا تھا کام کہ جہاں جہاں بھی جو ہے نا وہ ربوش علاقے ہیں وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ پانی کی فیسلٹی دیں، پراپر انہوں نے پمپ لگانے شروع کیے. اس کے اوپر میں بھی ابھی وہ چل رہی ہو. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک تنظیم نے کیا، پھر بھی جو ہے نا وہ وہاں کے لوگوں نے جو اس طرف جو ہے نا وہ توجہ نہیں دی. باقی یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے نا وہ دیکھو اب مزید اس کے اوپر کیا ورکنگ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اس چیز کے اوپر جو ہے نا ان کو بہت ڈیپلی یا بہت ایمرجنسی بیس پہ جو ہے نا وہ سوچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے 2-3 دن یہ چیز چلی ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ خاموشی ہوگی. وہ ایک نیا واقعہ ہو گیا جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ ادھر گئے ہیں عمرہ کرنے، وہاں پہ جو لوگوں کا ریئیکشن تھا، جو لوگوں نے یہ سب بھول گئے ہیں اور پچھلا جو ہے نا وہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ ان کے ذہن سے نکل گیا کہ ہوا کیا ہے. تو یہی اس وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ تھوڑا سا احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہماری کسی قسم کی کوئی ان کو ٹینشن نہیں ہے اپنی کی. یار ٹینشن تو سب کو ہے نا، لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں. اب وہ چائنیز تو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہیں، ان کو تو کوئی پرواہ نہیں. اب 2000 وہ چھوڑ کر چلا گیا انجینئر وغیرہ. ہاں جی یہ تو بس سامنے یہی سوچتے ہیں بھائی ٹھیک ہے چلے جائیں، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. فرق تو بہت پڑتا ہے. آج چائنیز ادھر انجینئر سب چلے جائیں، یہ تو ایک منیار نہیں بنا سکتے، وہ بھی گر جانا ہے. بالکل بھائی، کیونکہ ایسے وہ پروجیکٹ پر کام ہی ایسے کر رہے ہیں کہ جو بھائی اب ظاہر ہی نہیں کر سکتے. یہ ہے کہ یہ ان میں خود میں کیا ہے، بس اپنا کاپی کرنا. وہ بھی خیر وہ بھی انجینئر اچھے تھے، ان کے لحاظ سے اچھے ہیں بھائی، خود اپنا ان کی یار بات اب کر رہے ہیں. بلوچستان پتہ نہیں 1 ماہ 2 ماہ ہو گئے جہاں سے سونا نکلا ہے، وہ چائنیز انجینئر نے تلاش کیا ہے نا. ان کو کیا پتا، یہ تو ادھر سے پانی نہیں نکال سکتے پمپ سے لگا کر. بڑے پروجیکٹ ہے نا وہ ابھی بھی چائنیز جو ہے نا وہ کور کر رہے ہیں. بالکل جو ہے نا وہ بات ٹھیک ہے ان کی کہ ابھی لاسٹ انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی جہاں پہ ان کو جو ہے نا وہ ایک کوئلے کی بہت بڑی مقدار ملی تھی اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ کوئی گولڈ وغیرہ کا بھی کیس تھا کہ وہ بھی جو ہے نا وہ بھی وہاں پہ جو ہے نا وہ چائنیز ہی انجینئر تھے. لیکن یہ کہ جب اس طرح کا کام شروع ہو جائے نا ان کا والی وارث کوئی نہیں بننا تو ظاہری بات ہے پھر انہوں نے بیچاروں نے چھوڑ کے جانا ہے. انہوں نے پھر ادھر کہاں رکنا ہے. ظاہری بات ہے ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہے. جان پیاری ہے بھائی، جان سے بڑھ کر کیا چیز ہے. اگر وہ جی رہے ہیں تو اسی وجہ سے اپنے بھائی اپنے جو بچے پیچھے ہیں ان کے لیے تو وہ یہاں محنت کرنے آئے ہیں. کس لیے آئے ہیں بھائی؟ اپنے ملک کے لیے نا. یہ چیزیں اب کوئی دیکھتے نہیں، بس انہوں نے تو بس اپنا مطلب پورا کرنا ہے کہ بلاسٹ کرے یا جو مرضی کرے. شروع سٹارٹ سے جس طرح وہ بتا رہے ہیں، لیکن اس طرح ہونا نہیں چاہیے کہ ایک صوبے کے اندر یہ ساری چیزیں کرنی. بھٹی کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ اثر رہا ہے. جب جیسے ہی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کافی چینجنگ ہوئی ہے وہاں پہ. وہ ایک نفرت جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے
اور یہاں تک کہ ادھر پنجابی جو ہے نا وہ ابھی تک جو ہے نا وہ وہاں پہ جانے سے ڈرتا ہے، کیونکہ وہ پکڑ کے جو ہے نا وہ آگے لے جانے کیا کرتے ہیں، بالکل کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو جانتے ہیں ہم جو ہے نا وہ ان کے ریلیٹیو وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت محتاط ہو کے جاتے ہیں، خاص کر جو ہے نا وہ ایک علیحدگی کا سفر نہیں کرتے، جہاں پہ جو بڑی مطلب بسیز ہیں یا گاڑیاں ریل ٹرین وغیرہ کا کوئی سفر ہے تھوڑا بہت، تو اس میں جاتے ہیں، اوپنلی جو ہے نا وہ ہم اس طرف نہیں جاتے۔ بالکل بھائی، یہ چیز ہے، اور اسی وجہ سے بھائی آپ دیکھ لیں کہ بھائی پاکستان بلوچستان اسی لیے بھائی ہم سے علیحدگی وہ لیکن چاہتے ہیں کہ ہم علیحدہ ہو جائیں، وہ نہیں، خود مختار ایک بننا چاہتے ہیں تحریکیں بھائی۔ چلی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ ابھی بھی اگر یہ سنبھل جائیں تو کام جو ہے نا یہ بھی بہتر ہو جائے اس کے اوپر جو ہے نا، تو ظاہری بات ہے ڈیولپمنٹ وہ ایک بات درمیان میں رہے گی، جس طرح انہوں نے سٹارٹ میں بتایا کہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں بالکل جو ہے نا وہ 5 شہروں کا نہیں پتہ کہ ادھر کے جو ہے نا وہ 5 شہر کون کون سے ہیں، تو پتہ ہے آپ؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ مجھے خیر پتہ ہے، میں جو ہے نا وہ بتانا نہیں چاہتا، لیکن یہ کہ 5 تو شہر جو ہے نا وہ وہاں کا، تو ایک تو میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں، اس نے بتایا بھی ہے کہ سوئی کے نام سے ایک وہاں پہ ایک سٹی ہے جہاں سے سوئی گیس نکل رہا ہے، اس کے علاوہ سیبی گوادر ہے، کوئٹہ ہے، اور اس طرح کر کے ہیں چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو ہے نا وہ ہمیں اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے کہ یہ بجائے اس کے کہ یہ چیزیں زیادہ مسئلہ خراب ہو، یہ ایک واقعہ جو ہے نا یہ ایک آنکھیں کھولنے کے لیے بہت بڑا واقعہ ہے، تو بالکل دیکھو بھائی، اس کے اوپر کس حد تک جو ہے نا وہ ورکنگ کرتے ہیں، یا کس حد تک جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ مزید بہتر کرتے ہیں، ہماری تو دعا ہے کہ بہتری ہو جائے۔ بالکل بھائی، تو امید کرتے ہیں کہ گائز آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔